जो है उल्लू के पट्टे वो जाके वहाँ था कि फायरिंग की भी और भी सर हजरत के अल्लाह ताला दहशतगर्दी के शिकस्त का सामना कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें अली रज़ा आबदी मरहूम के या अली रज़ा आबदी शहीद के हवाले से मैंने एक ऑडियो चलाई थी। आपकी फरमाइश पे ऑडियो चलाई नहीं थी बल्कि पढ़ के सुनाई थी। आप लोगों की फरमाइश पे उसका थोड़ा सा अहवाल यहाँ, क्योंकि मेन पॉइंट्स उनके जाने से किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये मेरा टॉपिक है। मरहूम वालिद इखलाक हुसैन आबदी फिशरीज़ में बिजनेसमैन भी थे, आर्मी से रिटायर्ड भी थे। वालदा डॉक्टर सबीहा इखलाक आबदी, जो आज तक अपने बच्चे के केस के लिए धक्के खा रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जनाब 6 जुलाई 1972 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से और जबकि अमेरिका से मार्केटिंग के शोबे में मास्टर्स किया। बतौर कारकुन APMSO में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। 2013 के इंतखाबात में कराची के हल्के NA 251 से MNA की सीट पर मुंतखब हुए और जबकि 2018 में इनको वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ। पार्टी में इख्तिलाफ़ात के बायस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की। MKM के मकतूल रहनुमा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। 2005 से 2013 तक MKM सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहे। 2025 25 दिसंबर 2018 में अपने घर की दहलीज पर उनको जो टारगेट किलर्स ने शहीद कर दिया। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब DH फेज़ 1 में अदा की गई। आप लोगों को याद होगा कि गार्ड कह रहा था कि मैंने एक हाथ में मेरे असला था, दूसरे हाथ से मैंने दरवाज़ा खोला, भी पूरा दरवाज़ा खुला ही नहीं था, मतलब 2 दरवाजे खुलते थे तो गाड़ी अंदर जाती थी। मैंने गन इतनी देर में लोड की तो गन लोड नहीं हुई, कारतूस फंस गया उसके अंदर, लेकिन इतनी देर में वो फायरिंग करके 10 सेकंड के अंदर चले गए। जिसके ऊपर आप लोगों को याद होगा कि मेरा पुराना जो चैनल चला गया, मैंने उस पर इसके हवाले से व्लॉग किया था, वरना वो वीडियो मैं आपको दिखाता। साबिक DG ISI फैज़ हमीद पर भी इल्ज़ामात लगे हैं। इसके हवाले से अभी की खबर है कि उनके भी बहुत सारे सियासी किलिंग्स में अरशद शरीफ जो बहुत मशहूर और मारूफ सहाफ़ी थे, उनको किस तरीके से शहीद किया गया, उसमें भी उनका फैज़ हमीद का नाम आ रहा है और इसमें भी फैज़ हमीद का नाम आया है। अफसार आलम साहब जो साबिक चेयरमैन पैमरा और बहुत मशहूर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी हैं, उनके जो वो 2017 8 2024 की जो वीडियो बयान है वो सामने भी आया है। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, जिससे जो वो नाला थे और उस पर उन्होंने सियासत छोड़ दी थी। आबदी साहब ने 8 लाख रुपए इनकी सुपारी दी गई। अब आप ये देखिएगा बड़ी गौर से, 8 लाख की सुपारी दी गई। वालिद इखलाक आबदी 4 जुलाई 2022 को इंतकाल कर चुके हैं। ठीक है। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार अमीनुल हक 56,888 वोट से फाते करार पाए और MKM पाकिस्तान इसकी बेनिफिशियरी है। ठीक है। अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि कैसे थे, बाअखलाक थे और घर वालों के साथ, और कुकिंग भी करते थे। झींगा बिरयानी उनकी बहुत पसंद थी, ख़ानदान वालों को हर दिल अजीज़ थे, वो नाइस थे, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टम के ऊपर और सियासत के ऊपर कड़ी तनकीद करते थे कि MKM की और अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो सियासत थी उसके ऊपर काफ़ी वो नाला भी रहे
اور وہ کہتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ ایک نظریے کے ذریعے کرنی چاہیے اور طاقت کے ذریعے نہیں کرنی چاہیے. جو ایم کیو ایم پاکستان کو بری لگ رہی تھی, پی ایس پی اور ایم پی, آپ نے ان کی آڈیو سنی ہے تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا بات ہے. تو اس چیز پہ وہ بڑے نالا تھے, اور انہوں نے کہا تھا پی ایس پی کے کچھ لوگ ہیں, الو کے پٹھے جن کے لیے انہوں نے کہا تھا, جو میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنایا تھا, کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو میری ٹویٹس اٹھا کے اور میرے اسکرین شاٹ لے کے رینجرز کو, اداروں کو اور آئی ایس آئی کو بھیج رہے ہیں. میری کئی مرتبہ میٹنگ بھی ہو چکی ہیں. اس کا مطلب بینیفیشری جو ہے, بینیفیشری صاحب جو ہیں, یعنی کہ پارٹی, کیونکہ اس سے ان کی وفات سے, ان کی شہادت سے الطاف حسین کو, پی ٹی آئی کو اور ٹی ایل پی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ کراچی سے یہی لوگ کھڑے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر امین الحق صاحب جیتے. اچھا, بعد میں 2024 میں وہ جو ہے بلوچستان چلی گئی وہ سیٹ نا, ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, اب وہ سیٹ یہاں پر نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہوئے. اب آپ ایک بات بتائیے کہ یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. میڈیا والے, میرا کیا شکوہ رہتا ہے, میڈیا والے وہ سوالات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ سوالات نہیں کرتے, پکڑ کے بٹھاتے وہ سوال. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں سیاست ہر چیز میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. آرمی اس وقت بہت سخت ایکشن لے رہی ہے کہ آرمی کے لوگ سیاست میں انوالو کیوں ہو رہے ہیں, اس کے خلاف چل رہے ہیں وہ, ٹھیک. اب عدالتوں میں بھی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں بہت جلدی. وہ ڈیم والے بابا جو ہیں نا, ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے والی ہے. ہمارے ہاں یہ روایت یہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے پڑی ہے کہ اب اپنے اداروں کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ کی جائے. لیکن ایک ایسا شخص جو ملک کی تعمیر اور ترقی کی بات کرے گا, وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کہلا دیا جاتا ہے اور وہ مار دیا جاتا ہے. جیسے ان کے ٹویٹ تھا کہ نظریہ تنہا رہ گیا اور طاقت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, اس ٹائپ کا کر کے کچھ تھا. تو مقصد یہ کہ یار یہ سب یہی رونا ہے کہ آپ اور میں عام شہری جو ہے نا, ہم لوگوں کو یہ ایسے ہی رہنا ہے, ہم لوگ تبدیلی کی بات نہ کریں. ہمارے سامنے ہمیشہ سیاسی بندر, سیاسی جمہورے آتے رہیں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کو نہ کریں, ان کو گالیاں دیں, ان سے امید ہی نہیں لگائیں. کیونکہ اگر ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ارشد شریف زندہ نہیں رہے گا, علی رضا عابدی زندہ نہیں رہے گا, تو اس کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں یار کوئی یہ لوگ صحیح کر دیں گے, تو میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. 2018 میں جو دھاندلی ہوئی تھی, علی رضا عابدی شہید نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی. عمران خان زبردستی جیتا ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے نہیں مانتے, وہ کہتے وہ جب ان سے بات کرو پی ٹی آئی والوں سے تو کہتے کہ نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے منظم طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے تھے. لوگ جیسے آپ نے میرے انٹرویو میں بھی دیکھا, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے کیا گیا تھا, کہ پکڑائی نہیں دی تھی. وہ پکڑائی نہیں دی تھی تو اس لیے عمران خان حلال ہو گیا پاکستان کے اوپر. اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے جو کیا وہ صحیح ہے, یہ کر رہے ہیں غلط ہے. پاکستان کا نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اب بھول جائیے, ایک جو امید لگی ہوئی ہے نا کراچی والوں کو, کہ ابھی میں گل پلازا کے اوپر بھی مزید باتیں کروں گا, لیکن فی الحال یہیں پر, کہ کراچی والوں کو جو لگی ہوئی نا فکر, ابھی آپ دیکھیں کل میں نے رپورٹ کیا تھا کہ 2 ایم کیو ایم کے کارکنان جو ان کو اغوا کر لیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ وہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ اس کا مطلب جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ قابل کڈنیپ ہے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر اسامہ انجم اور ارتضیٰ صدیقی, یہ دونوں قابل کڈنیپ تھے, اس لیے ان کو کڈنیپ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے تھے اور شریف لوگ تھے, موٹر سائیکل پہ یا شاید کار پہ تنے تنا جا رہے تھے, کڈنیپ ہو گئے. یہی ہوتا رہے گا. پاکستان کی سیاست سے مجھے اسی لیے نفرت ہے کہ دنیا کی سیاست جو ہے اپنی قوم کو وہ کرتی ہے, سنبھالتی ہے, لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کا قتل کراتی ہے اور اغوا کر لیتی ہے.
پرویز مشرف نے صحیح کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ حافظ.